الحمد لله الذي غرس لنا شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، والصلاة والسلام على رسولنا الذي بنى لنا بيتا سيته في الآفاق والأنحاء، وعلى آله وأصحابه النجباء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي قوم يسبونهم ويبغضونهم فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم فلا تآكلوهم ولا تناكحوهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سوار دے مجھے یا رب تو اپنی قدرت سے، سوار دے مجھے تو یا رب اپنی قدرت سے، میں جنگ کرتا رہا ہوں اپنی قسمت سے. الہی تو مجھے توفیق بخش دے بس اتنی، جڑا رہوں میں مسلسل تیری عبادت سے. تیرے سوا یہاں اپنا نہیں کوئی ناصر، نواز دے مجھے یا رب تو اپنی رحمت سے. ہے تیری ذات ہی مسجود سارے عالم میں، تیرے ہی در پہ جھکاتا ہوں سر عقیدت سے. بس اپنے در پہ ہی جھکنے کی دے مجھے توفیق، پناہ مانگتا رہتا ہوں میں شرک و بدعت سے. جو میرے حق میں ہو بہتر مجھے عطا کر دے، جو میرے حق میں ہو بہتر مجھے عطا کر دے، کہ تو خبیر ہے واقف ہے تو میری حاجت سے. ماہ رجب المرجب ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کی حرمت، جن کی عظمت خود اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے بیان فرمائی ہے. مگر بدقسمتی سے کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے اس میں ایسی رسمیں وابستہ کر لی ہے جن کا تعلق اسلام سے دور کا بھی نہیں ہے. جہاں ایک طرف رجب کی فضیلت موجود ہے، اس کی اہمیت موجود ہے، وہی دوسری طرف لوگوں نے بہت ساری بدعات، بہت ساری رسومات اپنی طرف سے گھڑ لی ہے. انہی رسموں میں سے ایک رسم کونڈا ہے، کونڈوں کی رسم ہے، جو 22 رجب کو بڑی دھوم دھام کے ساتھ منائی جاتی ہے.
اس رسم کی حقیقت کیا ہے، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، کیوں ہوئی، ایک تفصیل طلب عنوان اور موضوع ہے جس کے پیچھے امیر معاویہ کاتب وحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی کی ایک پراسرار تاریخ موجود ہے۔ جب تک اس تاریخ سے پردہ اٹھایا نہیں جائے گا وہاں تک گونڈوں کی حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس لحاظ کی اس مجلس میں کوشش کروں گا کہ مختصر طور پر کونڈے کیسے شروع ہوئے، حقیقت کیا ہے، لوگوں نے کس طرح اس سے ایجاد کیا، اسے بیان کیا جائے۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق جیسے ہی آپ کا وصال ہوا، آپ کی وفات ہوئی، فتنوں کا آغاز ہو گیا، ہر طرف فتنے سر اٹھانے لگے۔ ایک طرف مدعیان نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے، دوسری طرف مانع زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کا فتنہ سامنے آیا، تیسری طرف منافقین نے اپنے بالوں پر پھیلانا شروع کر دیے، اور چوتھی طرف یہود و نصارہ اپنی اسلام مخالف سرگرمیاں تیز کرنے لگے۔ الغرض اسلام چاروں طرف سے گھیرے کے اندر آ گیا، اور دشمنان اسلام کی بیخ کرنے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کرنے لگے۔ اسی دوران ایک شیعہ فرقہ وجود میں آیا جس کا بانی عبداللہ بن سبا تھا، جو یمن کا رہنے والا تھا، یہودی مذہب اس کا تھا، اسلام کا سخت ترین دشمن تھا، اسلام کے معمار حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے سخت عناد تھا، بغض تھا، کینہ تھا، اور اس کی چاہت یہ تھی کہ ملت اسلامیہ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے۔ اور اس فرقے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے خبر دے دی تھی کہ فرقہ آئے گا جو حب علی کے پردے میں بغض صحابہ کو جنم دے گا، حضرت علی کی محبت کا دھم بھرے گا، حضرت علی کی محبت کی آڑ لے کر سارے صحابہ پر سب و شتم کیا جائے گا، انہیں گالم گلوچ کیا جائے گا، ان کی عدالت پر انگلیاں اٹھائی جائے گی۔ اللہ کے رسول نے اپنی پیاری زبان سے فرمایا تھا، سیاتی قوم یسبونہم ویبغضونہم، میرے بعد قریبے سے لوگ آئیں گے جو صحابہ کو گالیاں دیں گے، صحابہ سے بغض رکھیں گے۔ اے میرے صحابہ اور امت مسلمہ سنو، فلا تجالسوہم، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مت کرنا، ولا تشاربوہم، ان کے ساتھ کھانا پینا مت کرنا، ولا تآکلوہم، ان کے ساتھ جو ہے کھانا پینا مت کرنا، ولا تناکحوہم، اور ان کے ساتھ شادی بیاہ بھی مت کرنا۔ اللہ کے رسول نے اس فرقے کی بہت پہلے پیشین گوئی فرما دی تھی، چنانچہ اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق یہ فرقہ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ظاہر ہوا۔ حضرت عثمان کی نرمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عبداللہ بن سبا آگے بڑھتا گیا، اور جو ہے ایک جمعیت بڑھاتا گیا، اور جو ہے بڑی شدت کے ساتھ آگے بڑھتا گیا، اپنے ساتھ لوگوں کو ملاتا گیا، حب علی کے پردے میں صحابہ سے بغض رکھنا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ مدینہ کی سرزمین پر چھانے لگا۔ حضرت امیر المؤمنین عثمان بن عفان کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جو سرگنا تھا عبداللہ بن سبا، اسے مدینہ سے نکلوا دیا۔
وہ مدینہ سے نا امید ہو کر کبھی کوفہ گیا، کبھی بصرہ گیا، کبھی مصر گیا، دارالحکومت مدینہ سے دور بیٹھ کر وہ سازشیں کرتا رہا، حکومت سے بغاوت کرتا رہا، اپنی جمعیت بڑھاتا رہا اور ایک تحریک کی شکل بنا کر ملت اسلامیہ کے اندر رخنہ اندازی کرتا رہا۔ بالآخر ان کی شدت ایسی بڑی اور ان کا اثر اتنا بڑا کہ پھر وہ مدینہ میں آ گئے اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غلط الزامات لگائے گئے، آپ کو خائن بتلایا گیا، آپ کو غاصب بتلایا گیا، آپ کے خلاف وسیع پروپیگنڈے کیے گئے اور اللہ کے رسول کے اس خلیفہ پر ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے گئے کہ دنیا اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ بالآخر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان بلوائیوں نے اور اس کی جمعیت نے مظلومانہ شہید کر دیا۔ پھر یہ جماعت آگے بڑھی اور ادھر تاج خلافت حیدر کرار علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر رکھا گیا۔ جب علی خلیفہ بنا دیے گئے تو ان کے ساتھ بھی دشمنی بدستور جاری رکھی، کیونکہ ان لوگوں کو نہ علی سے محبت تھی، نہ صحابہ سے محبت تھی، نہ ملت اسلامیہ سے محبت تھی، بلکہ ان کا مقصود یہ تھا کہ اسلام ہی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ اس لیے بار بار شکلیں بدل کر حضرت علی کو بھی پریشان کرتے رہے، آپ کے خلاف محاذ آرائی کرتے رہے۔ اللہ کے رسول نے علی سے فرمایا تھا ایک فرقہ وجود میں آئے گا جسے روافض کہا جائے گا، وہ تم سے محبت کرے گا، تمہاری محبت کی آڑ لے کر تمہیں خدا بنا بیٹھے گا اور دوسروں کے ساتھ غلط اور نازیبا سلوک برتتا رہے گا، اس لیے ان سے خبردار رہنا۔ بالآخر حضرت علی کے محبت کے دم بھرنے والے ان لوگوں نے علی کے ایک فیصلے سے اختلاف کر کے حضرت علی کو بھی شہید کر دیا، اور پھر خلافت کی باغ دوڑ ان کے لڑکے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آئی، اور 6 مہینے تک یہ لوگ حضرت حسن کے لیے بھی درد سر بنے رہے، انہیں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا، ان کے خلاف بھی سازشیں کی گئی، ان کے اوپر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، حضرت حسن کے پہلو میں خنجر مارا گیا، آپ کا سامان لوٹا گیا، مال و متاع ضبط کر لیا گیا اور آپ کا خیمہ جلا دیا گیا۔ جب حسن خلافت سے دست دل برداشتہ ہو گئے تو انہوں نے آگے بڑھ کر مسلمانوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے خلافت کی باغ دوڑ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھما دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی دانش مند تھے، مدبر تھے، معاملہ فہم تھے، انتظامی صلاحیت کے مالک تھے۔ زمانہ نبوی سے ہی ان کا ڈنکا بج رہا تھا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی قائدانہ صلاحیت کو دیکھتے ہوئے انہیں کسرائے عرب کا لقب دیا تھا۔ کاتب وحی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم سالے تھے، ان کی بہن ام حبیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی حریم تھی، آپ کی زوجہ مطہرہ تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسرت نشی ہو گئے، تخت نشی ہو گئے تو ماحول ناسازگار تھا۔
افراتفری کا ماحول تھا، فتنے سر ابھار رہے تھے اور شیعیت کا غلبہ تھا، شیعوں کی تعداد بڑھی ہوئی تھی، ہر طرف انہوں نے فتنے پھیلا رکھے تھے۔ اور جب نئی حکومت بنتی ہے تو اس کا پہلا فریضہ یہ ہوتا ہے بغاوت کو ختم کیا جائے، باغیوں کا سر کچلا جائے۔ امیر معاویہ جیسے ہوش مند سے یہ بات کیسے دور رہ سکتے تھے؟ چنانچہ جیسے ہی مسرت نشی ہوئے، انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ بغاوت کے خاتمے کے لیے ملک گیر مہم چلائی اور اعلان کر دیا کہ جہاں باغی نظر آئے انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کیا جائے۔ چنانچہ ایک شیعہ مورخ لکھتا ہے امیر معاویہ کے زمانے میں شیعوں کا قتل عام کیا گیا، انہیں تلاش کر کر کے ان کے سر تن سے جدا کر دیے گئے اور کچھ کو سزائیں دی گئی۔ اتنا سخت رویہ امیر معاویہ نے اختیار کیا باغیوں کے خلاف کہ شیعہ کو اپنے آپ کو شیعہ کہلانے سے ڈر لگتا تھا۔ کوئی اس سے پوچھتا تیرا مذہب کیا ہے تو وہ تقیہ کر کے خوف اور ڈر کی وجہ سے اپنا نام شیعہ بھی نہیں کہتا تھا۔ اور کچھ ہی دنوں کے اندر امیر معاویہ نے شیعوں کا صفایا کر دیا اور یہ لوگ ڈر کی وجہ سے اپنی تبلیغ، اپنی دعوت کو چھوڑ کر بیٹھ گئے۔ امیر معاویہ جب تک زندہ رہے کسی کو بدعت کرنے کی، کسی کو خرافات کرنے کی، کسی کو رسومات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ وہ بڑی بڑی صلاحیت کے مالک تھے۔ امیر معاویہ جنہوں نے 20 سال کامیاب حکومت کی، جنہیں عرب کا سر کہا جاتا تھا، بالآخر 20 سال کامیاب حکومت کرنے کے بعد 22 رجب المرجب کو ملت اسلامیہ کا یہ عظیم جنگجو، اسلام کا سپہ سالار، کاتب وحی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حاسدین معاویہ کے لیے اس سے بڑی خوشی کے بات اور خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ان کا جانی دشمن اس دنیا سے چلا گیا۔ شیعہ خوش ہو گئے کہ ہماری جان کا دشمن اس دنیا سے چل بسا۔ سارے شیعہ جو ہے خوشیاں منانے لگے اور جو ہے مٹھائیاں تقسیم کرنے لگے کہ ہمارا جانی دشمن اس دنیا سے چلا گیا۔ 20 سال سے انتظار کرتے رہے کب یہ دنیا سے جائے گا، کب اس کی حکومت سے بھی چھٹکارا ملے گا۔ 22 رجب کا دن آیا، امیر معاویہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو شیعوں کے پر نکل آئے، خوشیاں منانے لگے، مٹھائی کی ٹکیاں بنا کر آپس کے اندر دوسروں کو کھلانے لگے، گلے ملنے لگے۔ لیکن یہ ساری خوشیاں منا تو رہے تھے لیکن چھپ چھپ کر منا رہے تھے، کیونکہ معاویہ چلے گئے لیکن اہل السنت والجماعہ کا غلبہ تھا۔ امیر معاویہ کے جانثار ساتھی موجود تھے، اس لیے آپس کے اندر شیعوں نے مشورہ کیا کہ اہل سنت کا غلبہ ہے، یہ ساری خوشیاں چھپ کر منائی جائے۔ چنانچہ چھپ چھپ کر منائی جانے لگی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہ رسم چھپ کر جو ہے منائی جاتی ہے۔ کونڈے چھپ کر اور اندھیرے میں بنائے جاتے ہیں، کھیر اندھیرے میں بنائی جاتی ہے، اور جب کھلانے کا وقت آتا ہے گھر کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں یا پردے ڈال دیے جاتے ہیں۔ یہ رسم وہیں سے آئی ہے، شیعوں کی ایجاد ہے، اور امیر معاویہ کی وفات کی خوشی کے اندر شیعوں نے یہ رسم ایجاد کی ہے۔ اور جب انہیں ڈر لگا کہ اب ہمارا راز فاش ہونے والا ہے، اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کو پتہ لگ گیا کہ یہ شیعہ لوگ جو پوریا کھا رہے ہیں، کھیر کھا رہے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کر کے خوشیاں منا رہے ہیں، یہ ایسے نہیں منا رہے ہیں بلکہ امیر معاویہ کی وفات پر خوشی منا رہے ہیں، تو انہوں نے فوراً راستہ بدلا اور یوں کہا کہ ہم تو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی ولادت کی خوشی میں کھا رہے ہیں۔ جب پردہ اٹھا تو جو ہے جعفر صادق کی طرف اس رسم کو منسوب کر دیا۔
حالانکہ جعفر صادق کی ولادت 8 رمضان کو ہوئی تھی اور انتقال شوال کے مہینے میں ہوا ہے۔ 22 رجب یہ امیر معاویہ کی وفات کا دن ہے۔ تو امیر معاویہ سے بغض رکھنے والوں نے، صحابہ کو گالیاں دینے والوں نے امیر معاویہ کے انتقال کی خوشی کے اندر یہ رسم ایجاد کی ہے، اور آج ہمارے بھولے بھالے بھائی ناسمجھی کے اندر اس رسم کو بڑی آب و تاب کے ساتھ، بڑی دھوم دھام کے ساتھ منا رہے ہیں، اور یہ کہہ کر اور ایمان کے ساتھ منا رہے ہیں کہ ہم تو جعفر صادق کی ولادت کا فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ اب سچ بتاؤ، کیا صحابہ سے محبت کرنا ہمارا ایمان نہیں ہے؟ دشمنان صحابہ سے بغض رکھنا یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول کے اشاروں پر جو اپنی جان کو نشاور کر دیا کرتے تھے، اپنی گردنیں کٹوا دیا کرتے تھے، آج ان کے دشمنوں کی رسم کی آڑ لے کر ہم صحابہ سے بغض جو ہے منا رہے ہیں، ان سے دشمنیاں نکال رہے ہیں۔ اس لیے جو لوگ اس رسم کو منا رہے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے، تاریخ کو پڑھنا چاہیے کہ جعفر صادق کی ولادت کی خوشی کا موقع نہیں ہے۔ 22 رجب کا دن کاتب وحی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت ہے۔ اس وقت شیعوں نے خوشی منائی تھی تو صرف علی کو مسلمان مانتے ہیں اور علی کے سوا سارے صحابہ کو کافر مانتے ہیں۔ اس لیے ان کے ساتھ ہماری دوستی ہو ہی نہیں سکتی۔ غیر کے گھر کا کھانا کھا تو سکتے ہیں، لیکن شیعوں کے کھانے سے اعتراض کرنا چاہیے۔ ان کے عقائد الگ ہے۔ وہ امی جان عائشہ پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جبرائیل امین آسمان سے نبوت لے کر آ رہے تھے، علی کے دروازے پر جانے کے بجائے وہ راستہ بھٹک گئے اور محمد بن عبداللہ کے دروازے پر جا کر نبوت کا تاج محمد کے سر پر رکھ دیا۔ یہ ان کے عقیدے ہیں، اور ہمارے بارے میں یوں کہتے ہیں تم جو ہے اور مسلمان جنت میں جا ہی نہیں سکتے، اگر جاؤ گے تو ہمارے وہاں نوکر بن کے رہو گے۔ اور آج ہم بنا تاریخ پڑھے ہوئے ان رسموں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ اسے علماء فرماتے ہیں کہ یہ رسم جو ہے یہ حب علی کے پردے میں بغض معاویہ ہے۔ علی کی محبت کی آڑ لے کر صحابہ سے بغض نکالا جا رہا ہے۔ ابھی ہفتے پہلے جو اجمیر شریف کے اندر لڑائیاں ہوئی بریلویوں اور اجمیریوں کے درمیان، آپ اجمیر کے سجادہ نشین کی تقریر سن لے، وہ بھی علی کی محبت میں امیر معاویہ کو گالیاں دے رہا ہے۔ وہ امیر معاویہ جو علی کو اپنا بھائی سمجھتے تھے، جب جو ہے روم نے علی پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جنگ اور حملہ کرنے کا ارادہ کیا، جب روم نے دیکھا کہ علی اور امیر معاویہ لڑ رہے ہیں تو اس نے موقع غنیمت سمجھ کر علی پر حملہ کرنا چاہا، اور امیر معاویہ کہا کہ اب ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ تو امیر معاویہ نے جو خط لکھا اس کا پہلا جملہ یہ تھا کہ او رومی کتے، اگر تو نے علی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو پہلا سپاہی جو فوج سے نکلے گا وہ امیر معاویہ ہوگا، اور اس آنکھ کو میں میلی کر کے چھوڑوں گا۔ وہ تو آپس کا اجتہادی اختلاف تھا، لہذا امیر معاویہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیوست کرنے کی ضرورت ہے۔ آج صحابہ کی شان بیان کرنے کی ضرورت ہے، لہذا 22 رجب یہ جعفر صادق کی ولادت کی تاریخ نہیں ہے، بلکہ 22 رجب متعین طور پر امیر معاویہ کی وفات کا دن ہے۔ اس لیے اس رسم سے بچے، جو لوگ کر رہے ہیں اگر موقع ہو تو ان کے سامنے تاریخ بیان کریں۔ وہ تاریخ سے ناواقف ہے، حقیقت سے ناواقف ہے، جو ہے حقیقت سے پردہ اٹھا نہیں ہے، اس سے وہ نادانی کے اندر یہ کام کر رہے ہیں۔ ورنہ ہر مسلمان کے دل میں نبی کی محبت ہوتی ہے، صحابہ کی محبت ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ جو ہے جو علی سے بغض رکھے وہ منافق ہی ہو سکتا ہے۔
علی سے بغض رکھنے والا، صحابہ سے بغض رکھنے والا، دشمنی رکھنے والا یہ مسلمان ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہر صحابی کا احترام ہونا چاہیے، ہر صحابی سے محبت ہونا چاہیے، اور ان کی محبت اپنے دلوں میں ہمیں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے عزیز بھائیوں، کہنے کا اور بات کا خلاصہ یہ ہے کہ گونڈوں کی رسم جو ہے یہ اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ کئی سالوں کے بعد دشمنان امیر معاویہ نے شروع کیا تھا، امیر معاویہ کی وفات کی خوشی میں۔ لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور جن کو بچا سکتے ہیں ان کو ترغیب بھی دینا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، خرافات سے، رسومات سے، اور اس مہینے کے اندر بدعات سے ہماری مکمل حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔